میرے دو باپ تھے۔ ایک میرا حقیقی باپ تھا جو انتہائی پڑھا لکھا لیکن غریب اور قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اور ایک اسکول میں پڑھاتا تھا۔ جبکہ میرا دوسرا باپ میرے دوست مائک کا باپ تھا جو نہ صرف ہمارا استاد تھا بلکہ 8ویں فیل ہونے کے باوجود دولت مند بھی تھا۔ ان دونوں نے ہمیں پیسہ حاصل کرنے اور دولت مند بننے کے بارے میں ہمیشہ ڈیفرنٹ باتیں بتائیں۔ میرا غریب باپ کہتا تھا کہ پڑھو لکھو، خوب تعلیم حاصل کرو تاکہ ایک اچھی نوکری مل سکے، لیکن میرا امیر باپ کہتا تھا کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ تم اپنا بزنس بنا سکو، کیونکہ نوکری کو مستحکم سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح میرا پڑھا لکھا باپ یہ سمجھتا تھا کہ پیسے کا ہونا تمام برائیوں کی جڑ ہے، جبکہ میرے امیر باپ کا کہنا یہ تھا کہ پیسے کا نہ ہونا تمام مسائل کی وجہ ہے۔ غریبی کا احساس اور دولت مند بننے کے رازوں کو جاننے کا قصہ اس وقت شروع ہوا جب میں اور مائک صرف 9 سال کے تھے۔ ہم دونوں ہی امریکہ کی ریاست ہوائی میں رہتے تھے۔ جس علاقے سے ہمارا تعلق تھا وہاں پر اکثر لوگوں کا شمار امراء میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے کچھ امیر دوست ہمیں غربت کا تانا دے کر پکنک منانے چلے گئے اور یہیں سے مجھ میں یہ احساس جنم لینے لگا کہ میں غریب ہوں اور امیر بننا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اپنے غریب لیکن ایجوکیٹڈ باپ سے یہ سوال کیا کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے تو میرا پی ایچ ڈی باپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہا۔ اس کا بار بار یہی کہنا تھا کہ اچھی تعلیم اور گریڈز حاصل کر کے پیسہ کماؤ اور امیر ہو جاؤ۔ لیکن جب ہم نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے کھوٹے سکے بنانا شروع کر دیے تو اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اس طرح پیسہ بنانا غیر قانونی ہے۔ اس وقت اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ دراصل ایک ملازمت پیشہ آدمی ہے اور دولت مند ہونے کا گر نہیں جانتا۔ لہٰذا اس نے مجھے اور مائک کو یہ مشورہ دیا کہ ہم مائک کے باپ سے یہ سوال کریں کیونکہ وہ پیسہ بنانا جانتا ہے۔ جب ہم مائک کے باپ سے ملے جسے میں اپنا دوسرا اور امیر باپ کہتا ہوں تو اس نے ہمیں 10 سینٹ فی گھنٹہ پر اپنے سٹور میں کام کرنے اور دولت مند بننے کے گر سکھانے کی حامی بات لی، مگر دو باپوں کے درمیان رہنا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں میں فرق کرنا آسان نہیں تھا۔ میرے دونوں باپ اس بات پر تو متفق تھے کہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن غریب باپ کی نظر میں تعلیم مکمل کر کے میں اس کی طرح نوکری حاصل کر لیتا، جبکہ امیر باپ کہتا تھا کہ دنیا کا ہر سکول تعلیم حاصل کر کے پیسہ کمانا تو سکھاتا ہے لیکن اس پیسے سے دولت مند بننا نہیں سکھاتا۔ وہ ہمیں بار بار یہی تلقین کرتا تھا کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ تم کسی جگہ ملازمت کرنے کی بجائے اپنی کمپنی بناؤ اور دوسروں کو نوکریاں دو۔ ابتدا کے 3 ہفتوں میں صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ پر اتنا زیادہ کام کرنا ایک ڈراؤنے خواب کی طرح لگتا تھا۔ ہم کھیل کود سے دور ہو چکے تھے اور 3 گھنٹے امیر باپ کے کئی سٹوروں میں سے ایک سٹور پر صفائی کا کام کرتے رہتے، جبکہ ان 3 ہفتوں میں ایک بار بھی ہمارے امیر باپ نے مڑ کر نہ ہمیں کچھ سکھایا اور نہ ہی ہم سے حال تک پوچھا۔ اس بات نے مجھے سخت دل برداشتہ کر دیا تھا اور میں نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میرے غریب باپ نے بھی میرے اس فیصلے کی تائید کی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ صرف 10 سینٹ پر بچوں کو ملازمت پر رکھنا بھی چائلڈ لیبر کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک دفعہ اپنے امیر باپ سے ضرور ملوں گا۔ جب میں اس سے ملا تو سخت غصے میں تھا۔ میں نے اسے برا بھلا بھی کہا اور یہ احساس دلایا کہ ہم اس نوکری کے لیے اس وجہ سے راضی ہوئے تھے تاکہ وہ ہمیں دولت مند بننے کی تعلیم دے، لیکن 3 ہفتوں میں اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے امیر باپ نے میرے تمام اعتراضات آرام سے سنے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسا کرنا بھی ہمارے سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے۔ دولت مند بننے کی تعلیم لیکچرز کے ذریعے دینا زیادہ ایفیکٹو نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں پریکٹیکل زندگی کی طرف لے آیا ہے اور یہ کہ وہ ہمارے صبر اور فراست کو چیک کر رہا تھا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا کہ اب وہ باقاعدہ طور پر ہمیں تعلیم دینے کو تیار ہے اور اس بار ہمیں مفت میں کام کرنا ہوگا تاکہ ہمارے دماغوں سے یہ ہناس باہر نکل جائے کہ ہم کام پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف میرا غریب باپ اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ نوکری کرنے کا اصل مقصد پیسہ کمانا ہی ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے یہ سوچ لیا کہ میں اپنے غریب باپ کی باتوں کو سنوں گا ضرور، لیکن عمل صرف امیر باپ کی باتوں پر ہی کروں گا، کیونکہ غریب باپ کی باتیں نوکری کر کے پیسہ کمانا ہی سکھا سکتی ہیں، جبکہ امیر باپ کی دی ہوئی تعلیم کے ذریعے میں دولت مند بننے کا خواب پورا کر سکتا ہوں۔ اس سارے عرصے میں اس نے مجھے کئی باتیں سکھائیں، لیکن ان سے حاصل کردہ 6 لیسنز یہ ہیں جنہوں نے نہ صرف میری زندگی بدل دی بلکہ انہی کی وجہ سے کئی مرتبہ میں اپنے حقیقی باپ سے بھی بحث کرنے پر مجبور ہوا۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ دنیا چاہے چاند پر بھی پہنچ جائے لیکن یہ اصول ہمیشہ ہم سب کی رہنمائی کریں گے۔ نمبر 1، دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ امیر باپ نے مجھے بتایا کہ زندگی بہترین استاد ہے، یہ انسان کو ادھر سے ادھر دھکیل کر روز اسے نیا سبق پڑھاتی ہے، لہٰذا جو لوگ ہار نہیں مانتے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ میرا غریب باپ کہتا تھا کہ یہ مالیاتی نظام ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آئے روز مشکلات کا شکار رہتے ہیں، جبکہ میرے امیر باپ کا کہنا تھا کہ ہمیں عقل کا استعمال کر کے خود کو بدلنا چاہیے اور دوسروں پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔
امیر باپ کہتا تھا کہ لوگ نوکریاں کرتے ہیں، ان پر ڈپینڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر مطمئن نہیں ہو پاتے۔ وہ زندگی بھر زیادہ سے زیادہ کمانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہت سی آسائشیں حاصل کر کے امیر کہلانے لگیں، لیکن صرف لالچ اور پیسہ ڈبو دینے کے خوف سے نہ صرف وہ ساری زندگی لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں بلکہ قرضوں میں بھی ڈوبے رہتے ہیں۔ امیر باپ نے مجھے اور مائک کو بھی فی گھنٹہ اجرت بڑھانے کی پیشکش کی تھی، لیکن یہ اس کی ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ایک چال تھی۔ غریب باپ کہتا تھا کہ ہم جیسے لوگ پیسوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں، جبکہ امیر باپ کہتا تھا کہ غریب اور مڈل کلاس لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن امیر لوگ پیسے سے کام لیتے ہیں۔ چھوٹے ذہن کے لوگ گزارا کرنے کے لیے پیسے کماتے ہیں، لیکن امیر لوگ کسی بھی طرح کی آسائشیں خریدنے سے پہلے اپنے تھوڑے سے کمائے ہوئے پیسے کو مزید پیسہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، یونیورسٹیاں ملازم پیدا کرتی ہیں۔ میرے غریب باپ کی ساری توجہ لیکچرز اور 2/4 جیسی تعلیم حاصل کرنے پر رہی، جبکہ میرا امیر باپ کہتا تھا کہ ہمارے لیے فائنینشیل ایجوکیشن یعنی دولت کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارے اسکول اور یونیورسٹیاں کمپنیوں کے لیے مالکان پیدا کرنے کی بجائے ملازم ہی پیدا کرتی رہیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے غریب اور امیر باپ کے نظریوں میں بنیادی فرق ایسٹ اور لائبلٹی کو سمجھنے کا تھا۔ میرا غریب باپ زندگی کو بہتر بنانے کے چکر میں ایسی چیزیں بھی لیتا گیا جنہوں نے اسے مزید قرض دار کیا، لیکن میرے امیر باپ کا کہنا تھا کہ ہمیں صرف وہ چیزیں خریدنا چاہیے جو ہمیں منافع کما کر دیں۔ امیر باپ کی نظر میں خام خواہ گاڑی خریدنا اور اپنی ضرورت سے زیادہ بڑا گھر خریدنا بھی بیکار تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی لوگ انہی کی مینٹیننس پر پیسہ لگاتے رہتے ہیں، جبکہ غریب باپ ان چیزوں کو لیونگ سٹینڈرڈ کی بہتری قرار دیتا تھا۔ میرا دولت مند باپ کہتا تھا کہ غریب یا مڈل کلاس آدمی کا کیش فلو انتہائی آسان ہوتا ہے۔ وہ جو کماتا ہے اس کو اپنی رہائش، کھانے پینے، دوا اور تعلیم میں لگا دیتا ہے۔ یا ایسے لوگوں کے پاس جو ہی پیسے آتے ہیں یا ان کی سیلری میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ان کو لائبلٹیز میں خرچ کر دیتے ہیں، جیسے کہ قسطوں پر نئی گاڑی خرید لینا۔ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ قرضوں تلے دبے رہتے ہیں، یا پھر انہیں گزارا کرتے رہنے کے لیے اگلے مہینے کی سیلری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ امیر آدمی بھی ہر ماہ پیسہ کماتا ہے، لیکن انتہائی ضروری اشیاء جیسے کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ خریدنے کے علاوہ وہ کسی چیز میں فضول خرچی نہیں کرتا، بلکہ اپنے پیسوں کو محفوظ کر لیتا ہے اور درست موقع پر ان سے کوئی ایسٹ خریدتا یا سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس طرح اس کا منافع بڑھتا جاتا ہے اور وہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ امیر باپ کے نزدیک دولت کے بارے میں تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ لالچ اور خوف کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ فائنینشیل ایجوکیشن پر زور دیتا تھا، اور غریب باپ کے برعکس مجھے کتابیں پڑھنے کی بجائے مالیاتی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کی تلقین کرتا تھا۔ میں نے اپنے امیر باپ کی باتوں کی روشنی میں 19ویں صدی کے 9 کروڑ پتی لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا، اور مجھے پتہ چلا کہ کچھ عرصہ بعد وہ تمام لوگ انتہائی برے حالوں میں مرے یا خودکشی کی، کیونکہ ان کے مالی حالات انتہائی برے ہو چکے تھے۔ اس لیے میں ان تمام لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں جو 20ویں صدی میں امیر بن رہے ہیں کہ امیر بننے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک ہو کہ وہ اپنے مستقبل کو روشن رکھنے کے لیے کتنی دولت لگا رہے ہیں۔ نمبر 3، برانڈز کی بجائے اثاثے خریدیں۔ میرا امیر باپ کہتا تھا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ فضول خرچی کی بجائے اعتدال پسندی سے کام لیں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسے خرچوں میں نہ پڑ جائیں کہ دولت حاصل کرنے کی بجائے انہیں سود پر قرضہ اٹھانا پڑے۔ وہ کہتا تھا کہ اکثر لوگ شادی کے بعد ایسے خرچے اٹھا لیتے ہیں کہ ساری زندگی قسطیں اور قرضے دیتے گزر جاتی ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ دوسروں کی بجائے اپنے کام کی طرف توجہ دو۔ غریب باپ کہتا تھا کہ پیسہ کما کر تم دوسروں کی طرح امیر ہو جاؤ گے، جبکہ امیر باپ کہتا تھا کہ وہ کوے نہ بنو جو ہنس کی چال چلنے میں اپنی بھی بھول جاتا ہے۔ اس نے مجھے اور مائک کو دنیا میں اصل اثاثوں کی کئی قسموں سے آگاہ کیا، جیسے کہ ایسا کاروبار جس میں میری موجودگی کی ضرورت نہیں، جیسے سٹاکس، بانڈز، آمدنی پیدا کرنے والی جائیداد جیسے کہ کرائے پر گاڑیاں دکانیں دینا، میوچل فنڈز اور پیٹنٹ رائٹس وغیرہ۔ آج کل ہم لوگ ایسی برانڈڈ دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر ہر شخص خود کو دوسرے سے زیادہ امیر ثابت کرنے کے لیے بیکار چیزوں پر پیسے خرچ کر رہا ہے، اور انہی خرچوں کی وجہ سے کوئی اچھی اور بڑی سرمایہ کاری کرنے کے قابل بھی نہیں ہو پا رہا۔ نمبر 4، دولت مند پیسہ ایجاد کرتے ہیں۔ امیر باپ کہتا تھا کہ ایک دفعہ جب تم ڈگری سے فارغ ہو جاؤ گے تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ پیسہ بنانے کے لیے دلیری، جرأت، متاثر کن طرز کلام، چلاکی اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھے گریڈز اچھے ملازم تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن پیسہ بنانے والا انسان نہیں۔ امیر باپ کہتا تھا کہ یہ لوگ نوکری کرتے ہوئے بھی ڈر کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں مالک انہیں نکال نہ دے،
اور اسی وجہ سے ہمیشہ انسیٹسفائیڈ رہتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو سیلری بڑھانے کی بات تک کرنے میں بھی خوف کھاتے ہیں، اور امیر لوگ ایسے ہی ملازمت پیشہ لوگوں کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور اپنے لیے پیسہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امیر باپ کہتا تھا کہ اصل میں رسک لیے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کسی کاروبار میں 60% کامیابی کا چانس ہے تو 40% کو نظر انداز کر کے رسک لے لو، کیونکہ اگر تم ڈرتے رہے تو ساری زندگی کسی کمپنی میں ملازمت ہی کرتے رہو گے۔ نمبر 5، ٹیکس بچائیں پیسہ بڑھائیں۔ میرے غریب باپ سمیت اکثر لوگ کہتے تھے کہ امیروں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو سکے، جبکہ امیر باپ کہتا تھا کہ یہ دراصل رابن ہوڈ کا اصول ہے جو امیروں سے چھین کر غریبوں میں بانٹا کرتا تھا، لیکن اس کا یہ اصول غلط تھا۔ کسی کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو چھین کر کسی اور کو دے دینا انصاف نہیں۔ امیر باپ کہتا تھا کہ ہمیں زیادہ ٹیکس دینے سے بچنے کے لیے فائدہ دینے والی زیادہ سے زیادہ پراپرٹی خریدنی چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ غریب باپ کے برعکس امیر باپ پیسوں کو طاقت سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ مالیاتی علم کے ذریعے تم اس طاقت کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہو۔ امیر باپ کہتا تھا کہ سب سے بڑا ظالم ایک ٹیکس افسر ہوتا ہے، جس سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے کاروبار بھی کرنے چاہیے جن میں کم سے کم ٹیکس دینا پڑے، جیسے آج کل نت نئے پروجیکٹس مارکیٹ میں ہیں اور زمین کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا اگر ہم پراپرٹی کے بزنس میں انویسٹ کریں تو کافی حد تک اپنے ٹیکس کو کم کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، سیکھنے کے لیے محنت کریں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں۔ میرا غریب باپ کہتا تھا کہ جتنی محنت کرو گے اتنا ہی پیسہ کما سکو گے، جبکہ امیر باپ کہتا تھا کہ پیسہ کمانے کی بجائے سیکھنے کے لیے محنت کرو تاکہ امیر بننے کے نت نئے طریقے اپنا سکو۔ وہ کہتا تھا کہ کام سے ڈرنے کی بجائے اسے مثبت انداز میں لو تاکہ ہارنے کا امکان کم سے کم رہے، لیکن اگر کبھی نقصان ہو بھی جائے تو اسے سر پر سوار کرنے کی بجائے زیادہ بہادری سے اس کا سامنا کرو۔ اپنے ابتدائی پیسے کو اڑانے کے بجائے اسے مزید پیسہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مالیاتی لحاظ سے ایجوکیٹ کرنے اور سیکھنے کے لیے بھی استعمال کرو، کیونکہ جو پیسہ تم اپنے دماغ کو اپڈیٹ کرنے اور جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ رہنے پر استعمال کرو گے وہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے چینل پہ کچھ اور کتابوں کی سمریز بھی ہیں اور ان تمام کتابوں کی سمریز کی پلے لسٹ والا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، جو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کلک کر لیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔